میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اور اوامر ہیں اس میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا حکم ہے۔ جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں ان میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ لوگ سارے اوامر سیکھتے ہیں علم کے ذریعے، نماز بھی امر ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینا بھی امر ہے اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، حج کرنا بھی فرض ہے اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، روزہ بھی فرض ہے اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، سارے فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جس پر سارے فرائض کا مدار ہے، وہ ایمان لوگ نہیں سیکھتے، اور اس کے سیکھنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے کہ سارے اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے۔ 4 چیزیں ہیں بنیادی جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ اپنے لیے حالات، زمانے، اپنا ماحول، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے چند کام اپنے لیے اختیار کر لے اور باقی دین کے احکام کو چھوڑ دے۔ اس کو استقامت نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ میرا ملک، میرا علاقہ، میرا ماحول، میرے عزیز رشتہ دار، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، میں اتنا دن اختیار کروں گا جتنا دن اختیار کرنا میرے ماحول کے اعتبار سے کافی ہے۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ تو لوگ چند اعمال اور اسلام کے چند احکام اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، باقی دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی دین ہمارے ماحول میں نہیں چل سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کی طرح نہیں ہیں، ہمارے ملک کا ماحول الگ ہے۔ سمجھتے تھے جب ایمان نہیں ہوگا تو دین دنیا کے تابع ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی دین کے کچھ احکام اپنے لیے چھانٹ لے اور ان کو تھام کر بیٹھ جائے، اس کو استقامت نہیں کہتے، بلکہ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ استقامت پورے دین پر چلنا۔ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم استقامت کا راستہ، پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ جزوی دین پر صحابہ کے زمانے میں منافقین چلتے تھے، منافقین وہ چلتے تھے جزوی دین پر۔ انہوں نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا تھا، ایک الگ راستہ بنایا، کفر اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے دین پر عمل کرو۔ اللہ نے ان کا حال بیان کیا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کہ اتنے دن اختیار کرو جتنے حالات جتنی اجازت دیں۔ وہ اتنے دن اختیار کرتے تھے جتنے دین سے ان کی دنیا کا نقصان نہ ہو، اور جتنے دین سے باطل راضی رہے۔ سنو، اتنا دن اختیار کرتے تھے، باقی دین کو چھوڑ دیتے تھے۔
یہ دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں، دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر ان کو خیر نظر آتی اسلام میں تو کہتے کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر ان پر حالات آ جاتے تو وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے، کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے. یہ اللہ نے حال بیان کیا ہے ان کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر وہ خیر پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اگر دیکھا کہ حالات خراب ہیں تو کہتے تھے کہ کفر کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کو حق نہیں سمجھتے، دین کو حق نہیں سمجھتے. جو دین کو حق سمجھے گا، جو دین کو حق سمجھے گا وہ کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا. جو دین کو حق سمجھے گا کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کی علامت بتائی ہے یہ کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں، ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے.